جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں. یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے, یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے. یہ اپنے ذوق کو تازہ, جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں, وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں میں تمہیں بتاؤں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے, بتائیے. تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال, اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے, لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا. حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا, کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے, کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز. اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں. کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا. تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار, اس کا حسن تو دیکھو. اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا, رحمت بھی فرمائے گا. اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے. حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے, میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا. یہ جو ملاقات ہے نا, ملاقات کہ وہ ملیں گے, ان سے ملاقات ہو. عمر بیت گئی نا نام جپتے, عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی, کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک, ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی, حضور کا ذکر کیا ہے. نبی پاک کے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی, وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری. یہ اعزاز ہے, یہ کرم ہے. اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو, کبھی ملاقات بھی ہو, کبھی نظر کرم بھی ہو. کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجیے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو, لبوں پہ تبسم رقصہ ہو, مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ ہے, واپس بلایا, کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں, اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے. کتنا بے نیاز ہے, تیرے جیسے لوگوں کو مہلت دے. اور غصے, کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو. کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے, وللہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا, اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی. فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو. میرا آخرت پر یقین کامل ہے, محشر میں عدالت لگے گی, میں تمہیں قتل کروں گا میں. حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا.